أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. سورہ التحریم آیت نمبر 6 اور 7 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچا لو. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر انتہائی سخت فرشتے مقرر ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور جو انہیں آرڈر دیا جاتا ہے اس آرڈر کو جو ہے وہ پوری طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ تم خود صرف جو ہے مومن بن کر نہ رہ جاؤ، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے اہل و عیال پر بھی توجہ دینی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم باہر تبلیغ کرتے رہیں اور ہمارے اہل و عیال جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے بے بہرہ رہیں. انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے، انہیں قرآن کی زبان سکھانا چاہیے، انہیں قرآن کا علم سکھانا چاہیے. ترجمے اور تفسیر کے ساتھ انہیں قرآن کی تعلیم دلوانی چاہیے، احادیث رسول کی تعلیم دلوانی چاہیے، تاکہ وہ ایک بہترین مسلمان بن جائیں، بہترین اسلام کے داعی بن جائیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک جو ہے نگہبان ہے، نگران ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں جو ہے سوال کیا جائے گا. مرد جو ہے اپنے گھر کا جو ہے سربراہ ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اسی طرح کوئی ادارے کا سربراہ اس کا نگران ہے، اس سے اس کے ادارے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ ہے، اس سے ڈسٹرکٹ کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ڈویژنل ہیڈ سے ڈویژن کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پراونشل ہیڈ سے پراونس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور جو پورے ملک کا حکمران ہے، اس سے اس کے پورے ملک کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس نے اپنی رعیت پر ظلم کیا یا انہیں فیسیلیٹیٹ کیا، یا انہیں اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ہے ان کو گائیڈ لائن دیتا رہا، یا اللہ کے نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے جو ہے اس نے اپنا کردار ادا کیا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں سے ہر ایک جو ہے راعی ہے، حاکم ہے، نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، جن پر سخت فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ جو انہیں آرڈر دیتا ہے اس آرڈر کو جو ہے فوراً جو ہے اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں. کافروں کو کہا جا رہا ہے: یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافروں آج معذرتیں پیش نہ کرو. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ یوم حساب کا دن ہوگا. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی. تم نے جو سرکشیاں کی، بغاوتیں کی، اللہ کے دین کو جو ہے سامنے رکاوٹیں جو ہے کھڑی کرتے رہے، آج تمہیں اس سرکشی کا، اس بغاوت کا اللہ کی عدالت میں حساب دینا پڑے گا اور تمہیں جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا. اللہ سے دعا تعالی ہمیں سچا مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے ہر شعبے میں اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔